الحمدللہ آج سورہ مزمل کی وہ چند آیتیں ہمارے سامنے آئیں گی، ان کی تفسیر عرض کی جائے گی کہ جو تیسری وحی میں نازل ہوئی تھی۔ سورہ مزمل کی جو یہ ابتدائی آیات ہیں، پوری سورہ مزمل تو دو حصوں میں یا تین حصوں میں نازل ہوئی، لیکن سورہ مزمل کی جو یہ ابتدائی چند آیات ہیں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں، یہ تیسری وحی میں نازل ہوئی ہیں، جن کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اہتمام تہجد کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح قرآن پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو قرآن کس طرح پڑھنا ہے۔ تیسری چیز اس کے اندر ایک بات سے آگاہی دی گئی ہے کہ اب ہم آپ کے اوپر ایک بڑا بوجھ ڈالنے والے ہیں اور بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر آنے والی ہے، لہٰذا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجیے۔ یہ ابتدائی آیات ہیں جب شروع اسلام میں، مکہ کا بالکل ابتدائی دور تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملے ہوئے ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا۔ تو اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات میں کوئی چیز اوڑھ کر کے لیٹے، کمبل یا چادر اپنے جسم پر لپیٹ کر کے آپ سونے کے لیے لیٹے، تو اس حالت میں وحی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بجائے یہ کہنے کے کہ اے پیغمبر، اے رسول، یا آپ کا نام لینے کے بجائے آپ کو وہی الفاظ کہہ کر کے پکارا جس حالت میں آپ اس وقت وہاں موجود تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کہہ کر کے پکارا کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے، یا اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے۔ یہ خطاب فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو چند چیزوں کا حکم دیا ہے۔ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات وہ ہیں جو تیسری وحی میں نازل ہوئی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے۔ دراصل ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب کرتی ہیں، وہ ڈائریکٹلی تو اللہ کے نبی سے ہی خطاب ہوتا ہے، لیکن پیغام اس کا ایک پوری امت کو دینا ہوتا ہے دراصل۔ یعنی اس سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے نبی کے ہی لیے خاص تھا، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ پیغام دیا گیا ہے پوری امت کے لیے۔ تو جو حکم آپ کو دیا گیا ہے، اس حکم کے اندر ہم بھی کہیں نہ کہیں داخل ہوں گے، یعنی ہمارے اوپر بھی اللہ کا وہ حکم لاگو ہوگا، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بھی باعث سعادت ہوگا۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کے اندر جو بھی ہمیں حکم دیا جا رہا ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کیا، یا ایہا المزمل۔ مزمل کے معنی آتے ہیں کوئی چیز لپیٹ کر کے یا اوڑھ کر کے لیٹنے والا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے چادر میں لپٹنے والے یا اے کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کہ تھوڑا بہت رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کیجئے۔ یعنی تہجد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب وہ تہجد کتنی دیر پڑھنی ہے، یہ اللہ کے نبی کو تو کہا گیا کہ یا تو آدھی رات پڑھیں، یا آدھی رات سے کچھ کم ہو، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ ہو، اپنی سہولت کے اعتبار سے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ رات کی جو نماز ہوتی ہے جس کو صلاۃ التہجد کہا جاتا ہے، اس کا اہتمام اپنی گنجائش اور اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق ہر کسی کو کرنا چاہیے۔ مان لیجئے کہ آپ کو 4 رکعت پڑھنے کی، 8 رکعت پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے اور وقت مل رہا ہے، تو آپ 4 رکعت یا 8 رکعت ہی پڑھیے، لیکن پڑھیے گا ضرور، اس لیے کہ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اس نماز کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرماتے ہیں قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیے، اور چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی الا قلیلا، چاہے کم و بیش تھوڑی بہت دیر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں، نصفہ، چاہے آدھی رات کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں، اوین قص، یا آدھی رات سے کچھ کم ہو، اوین قص منہ قلیلا، چاہے آدھی رات ہو یا آدھی رات سے کچھ کم ہو، او زد علیہ، یا اس سے زیادہ ہو جائے، یعنی آدھی رات سے زیادہ کوئی پڑھنا چاہے، جیسا کہ ہمارے بزرگوں کے معمولات میں یہ بات رہی ہے کہ وہ بعض مرتبہ پوری پوری رات نمازوں کے اندر گزار دیا کرتے تھے،
یہاں تک کہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک سجدے میں پوری رات گزار دیا کرتے تھے. حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی رکوع کی حالت میں پوری رات گزار دیا کرتے، کبھی سجدے کی حالت میں پوری رات گزار دیا کرتے. اچھا، ہم لوگوں کو یہ چیز بڑی مشکل نظر آتی ہے. ہم لوگوں سے تو 4 رکعت یا 8 رکعت پڑھنا ہی یہ بڑا ایک، اگر پڑھ لے تو کمال نظر آتا ہے، کہ ایسا لگتا ہے کہ بڑے کمال کی بات ہے ہو گئی اور بہت بڑا کمال ہم نے کر لیا ہے. حالانکہ صحابہ کرام کا یا بزرگوں کا جب معمول ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوری پوری رات نماز میں کھڑے ہو کر کے کیسے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، تو ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے اور حیرت ہوتی ہے ان کے معمولات پر، کہ وہ کس طرح اتنے لمبے لمبے سجدے کر لیا کرتے تھے، کس طرح اتنے لمبے لمبے قیام کر لیا کرتے تھے. لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں، اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے، کہ آج کل اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہے. اور آسان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ انسان کو جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے نا، اس چیز کے لیے رات گزارنا تو کیا، کوئی بھی بڑا مشکل کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر کسی کو عشق ہو جائے، اور وہ اس کا جس محبوب جس سے اس کو عشق ہے، وہ کسی چیز کی ڈیمانڈ کرے، تو اب یہ عاشق جس کو عشق ہے، یہ اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی مشکل نظر آ رہا ہو. یہ دنیا کا ایک اصول ہے، اور محبت میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، عشق میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو جس انسان کو جس چیز سے محبت ہو جائے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر کسی انسان کو اللہ سے محبت ہو جائے، تو اللہ سے محبت کے نتیجے میں رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور رات بھر اللہ کے سامنے جھکنا یا اللہ کے سامنے سجدہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اصل بات جو ہے، بنیادی بات اور بیسک جو اس کی ایک اس کا جو پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں محبت کتنی ہے اللہ سے. اگر ہمیں محبت ہوگی، اللہ سے عشق ہوگا، تو پھر ہمارے لیے بھی راتوں کو جاگنا یا راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ آسان ہو جائے گا. اور اگر ہمارے لیے یہ بڑا مشکل کام نظر آ رہا ہے، ہم سے تہجد تو دور کی بات، ہم فجر کی نماز ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت بھی ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پہلے اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اور جب اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق دل کے اندر آ جائے گا، جب اللہ کی محبت داخل ہو جائے گی دل کے اندر، تو پھر انسان کا نماز پڑھنا تو کیا، راتوں کو جاگنا اللہ کی یاد میں اور اللہ سے مانگنا اور اللہ کے سامنے رونا، یہ تمام کی تمام چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور پھر ہمیں وہ مشکل نظر نہیں آئے گا جو ہمارے اکابرین، جو ہمارے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، یعنی پوری پوری رات ایک ایک سجدے میں گزار دیا کرتے تھے. پھر ہمیں ان واقعات پر حیرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے پھر دیکھ لیں گے. آج کل دیکھیں کہ نوجوانوں کو خاص طور سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو خاص طور سے اصلاح کی ضرورت ہے. اور اس سے جو آج کل سوشل میڈیا سے اس قدر جڑے ہوئے ہیں، محبت پیدا ہو گئی ہے. بغیر موبائل کے ایک انسان کے لیے رہنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے. آج کل ایک ایسی عادت بن جاتی ہے کہ بغیر موبائل کے رہا ہی نہیں جاتا. ایک دن کے لیے موبائل اگر کہیں چلا جائے تو اس کا جینا دشوار ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسا کیونکہ اس لیے کہ اس سے جو ہے انسان کو محبت ہو گئی موبائل سے، اور پوری پوری رات بعض مرتبہ لوگ موبائلوں پر گزار دیتے ہیں. ہم نے ایسے نوجوان بھی دیکھے ہیں اور سنا ہے اپنے کانوں سے ڈائریکٹلی انہی سے جو خود یہ عمل کرتے ہیں، کہ ہم معمول ہے کہ اگر 10 بجے یا 11 بجے بستر پر لیٹے تو موبائل چلانا جو اسٹارٹ کیا، پھر وہ جو موبائل چلتا ہے وہ تقریباً صبح میں 3:30 یا 4 بجے تک چلتا ہے. 4 بجے تک، جب تک نیند نہیں آتی. 4 بجے نیند آئے گی تو پھر تہجد کہاں ملے گی؟ پھر تہجد تو دور کی بات، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، اور فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے پھر اٹھیں گے سو کر کے 10 بجے 11 بجے. اس کی نحوست اپنے اوپر تو پھیلتی ہے، آتی ہے، لیکن اس کی نحوست پورے معاشرے کے اندر بھی پھیلتی ہے، پوری بستی کے اوپر اس کی نحوست پھیلتی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا دل محبت کس سے کر رہا ہے. سوشل میڈیا سے محبت ہمیں موبائل سے ہے، اس لیے ہمیں موبائل پر جاگنا، موبائل کے لیے جاگنا اور موبائل چلانا ہمارے لیے پوری پوری رات آسان ہو جاتا ہے. تو ہمیں محبت اللہ سے ہونی چاہیے تھی، ہمیں محبت موبائل سے ہو گئی. تو ہمیں اگر اللہ سے محبت ہو جائے تو آج بھی میں یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ میں یہ تجربے کی بات ہے، آپ اس کو آزما کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے جیسی کہ ہونی چاہیے، تو آپ کے لیے تہجد پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں بنے گا.
اور پھر آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رونا یہ کوئی مشکل نہیں ہوگا، اللہ سے دوستی ہو جائے گی، اللہ سے جب محبت ہو جائے گی۔ تو اس لیے بیسک چیز یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کی محبت آتی ہے اللہ کے ذکر کرنے سے۔ اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کریں، نمازوں کو دل لگا کر پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ سے مانگیں اپنی دعاؤں کے اندر اللہ کی محبت کو۔ جب اللہ کی محبت آ جائے گی تو سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے تہجد پڑھا کریں رات کو اٹھ کر کے، اور کتنی پڑھنی ہے؟ آدھی رات پڑھیں یا اس سے کچھ کم پڑھیں یا اس سے کچھ زیادہ کر لیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور اس میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں۔ رتل القرآن ترتیلا کہا گیا، ترتیل میں قرآن پڑھنا ہے۔ ترتیل میں قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک آیت کو رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا ہے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں قرآن پڑھنے کو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن پڑھنا ہے، لیکن ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات، ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے، عام طور سے اکثر مسلمان، زیادہ تر مسلمان رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے کے لیے ایسی مسجدوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں پر قرآن جلدی پڑھا جاتا ہو، جہاں پر تراویح فاسٹ ہوتی ہوں اور ایک دم ہو جاتی ہوں، جہاں پر قرآن بہت جلدی اور تیز رفتار میں پڑھا جاتا ہو، ایسی مسجدوں کو تلاش کر کے ہم لوگ ان مسجدوں کے اندر جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے۔ انتہائی غلط طریقہ ہے، قرآن کی بے حرمتی ہے اگر ہم لوگ قرآن کو جلدی جلدی سننے کے عادی ہو چکے۔ پڑھنے والے بھی گناہ گار ہیں اور سننے والے بھی گناہ گار ہیں۔ جلدی سے مراد اتنی جلدی پڑھ لینا، اتنی جلدی پڑھنا کہ اس میں الفاظ کٹ رہے ہوں، الفاظ سمجھ میں نہ آ رہے ہوں۔ تو جب الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو پڑھنے والا بھی گناہ گار ہے اور سننے والے بھی گناہ گار ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے جہاں بھی آپ نماز پڑھنے جا رہے ہوں، تراویح کے لیے خاص طور سے کہہ رہا ہوں، نمازوں میں تو سکون سے قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن تراویح میں ہمارے یہاں یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں قرآن جلدی پڑھا جا رہا ہو۔ آپ یہ ڈیمانڈ رکھیں، ڈیمانڈ کریں اپنے امام صاحب سے یا جہاں بھی آپ تراویح پڑھ رہے ہوں کہ آپ سکون سے قرآن پڑھیے گا، ہمیں سکون سے قرآن سننا ہے، جلدی کسی بات کی نہیں ہے۔ اور یہ بھی تجربے کی بات ایک آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ جہاں تراویح پڑھتے ہیں، جلدی اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ اس کا ٹائم دیکھ لیں، اور جہاں نماز تراویح میں قرآن سکون سے پڑھا جا رہا ہو اس کا ٹائم دیکھ لیں، مشکل سے مشکل 5 سے 10 منٹ کا فرق آپ کو نظر آئے گا، اس سے زیادہ فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو پھر ہم کیوں جلدی کرتے ہیں؟ پھر ہم کیوں ایسی مسجدوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں قرآن جلدی پڑھا جاتا ہو؟ تو اس لیے اب رمضان آ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ایسی مسجدوں کو تلاش نہ کریں جہاں قرآن جلدی پڑھا جاتا ہو، بلکہ ایسی جگہوں کو تلاش کریں جہاں قرآن سکون سے پڑھا جاتا ہو، اطمینان سے پڑھا جاتا ہو۔ اس لیے کہ قرآن جب سکون سے پڑھا جائے گا تو پھر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور قرآن اتنی جلدی اگر پڑھا جائے گا کہ اس کے الفاظ کٹ رہے ہوں، الفاظ سمجھ میں نہ آ رہے ہوں صحیح طریقے سے، تو پھر قرآن کی یہ بے حرمتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے بجائے اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں گے اور انسان گناہ گار ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ قرآن کو پڑھنا بھی وہ چاہیے، اس طریقے سے چاہیے کہ جو بہت ٹھہر ٹھہر کر ہو، آرام سے ہو، سکون سے ہو، اطمینان سے ہو، اور سننا بھی ایسا چاہیے کہ جہاں اطمینان سے اور سکون سے پڑھا جا رہا ہو۔ یہ قرآن پڑھنے کا ایک طریقہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل میں پڑھیے۔ ترتیل میں پڑھنے کا مطلب علماء نے یہی لکھا ہے کہ ایک ایک آیت کو ٹھہر ٹھہر کر کے سکون کے ساتھ پڑھنا ترتیل کہلاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہم یہ حکم کیوں دے رہے ہیں، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ بے شک ہم تمہارے اوپر ایک بھاری بھرکم کلام نازل کرنے والے ہیں، یعنی ایک بڑا بوجھ ذمہ داری کا تمہارے اوپر نازل ہونے والا ہے، اور اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تمہیں پریکٹس ہونی چاہیے، راتوں کو جاگنے کی پریکٹس ہونی چاہیے، محنت کرنے کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ راتوں کو اٹھیں گے، جاگیں گے، اللہ کا نور دل کے اندر پیدا ہوگا، تو پھر ذمہ داریوں کو نبھانا اور اگلا مرحلہ جو آپ کا آنے والا ہے، یعنی نبوت کا پیغام عام کرنا، پیغام توحید لوگوں تک پہنچانا، یہ کام آسان ہو جائے گا۔ قولاً ثقیلا کہا گیا ہے، یہ قرآن کو کہا گیا کہ یہ ایک بھاری بھرکم کلام جو ہم تمہارے اوپر نازل کرنے والے ہیں، یعنی ایک ایسا کلام ہے کہ جو بہت زیادہ وزنی ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی مختصر سی وضاحت یہ سن لیں کہ قرآن کو بھاری بھرکم اور قرآن کو وزنی اس لیے کہا گیا ہے
کہ واقعتاً قرآن کے اندر بہت زیادہ وزن ہے. وزن اس اعتبار سے ہے کہ گہرائی قرآن کے اندر بہت زیادہ ہے. سمندر کے اندر اتنی گہرائی نہیں ہو سکتی جتنی گہرائی قرآن کی ایک لفظ کے اندر اور قرآن کی ایک آیت کے اندر آپ کو مل جائے گی. اگر قرآن کے مفہوم کے اندر اور قرآن کی تفسیر کے اندر اگر آپ گھسیں گے تو گھستے چلے جائیں گے اور اس کی کوئی منزل آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ کہاں رکنا ہے کہاں ٹھہرنا ہے. یعنی اتنی گہرائی ہے قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر. تو اس وجہ سے قرآن کو کہا گیا ہے کہ قرآن ایک بھاری بھرکم کلام ہے، یعنی ایک وزنی کلام ہے. اسی طرح ایک جگہ قرآن میں کہا گیا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ یہ پہاڑ بھی اس کی ہیبت سے اور اس کے وزن سے دب جاتے، زمین بھی پھٹ جاتی ہے. ایک جگہ کہا گیا ہے قرآن کے بارے میں کہ اگر ہم قرآن کو زمین کے اوپر نازل کرتے تو زمین بھی اس کے وزن کو سنبھال نہ سکتی تھی اور پھٹ جاتی اس کے وزن سے، لیکن وحملہ الانسان، انسان نے اس کے وزن کو اٹھا لیا. تو قرآن واقعی ایک ایسا کلام ہے جو بہت زیادہ بھاری ہے. جب وحی آپ کے اوپر نازل ہوا کرتی تھی تو سردی کے موسم میں بھی آپ کے اوپر پسینے کے اثرات ظاہر ہوا کرتے تھے، حضرت عائشہ کی روایت ہے. اور اسی طرح حضرت زید بن ثابت کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سر میری ران پر تھا، تو آپ میری ران پر سر رکھ کر کے سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے. اس حالت میں وحی نازل ہونی شروع ہو گئی تو میری ران پر اتنا زیادہ وزن اس کا پڑا کہ مجھے ایسا لگا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی، میرا پیر ٹوٹ جائے گا، یعنی اتنا زیادہ وزن اس کا پڑا. تو وہ اس کا اثر تھا جو قرآن آپ کے اوپر نازل ہو رہا تھا. اسی طرح جب ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کسی اونٹنی پر سوار ہوتے اور وہاں پر وحی نازل ہونی شروع ہو جاتی تو وہ اونٹنی وحی کے وزن سے، قرآن کے وزن سے بیٹھ جاتی اور وہ اس کی تاب نہ لا سکتی تھی، برداشت نہیں کر سکتی تھی. لہٰذا وہ اس کے وزن کی وجہ سے اس کا جو پیٹ ہوتا، سیرا جو ہوتا، وہ زمین سے لگ جایا کرتا تھا. اتنا وزن وحی کے اندر اور قرآن کے اندر ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے یہ فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم تمہارے اوپر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد، بھاری کلام جو ہوگا اس کو اٹھانا اتنا آسان نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے پریکٹس ضروری ہوگی. آگے فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ بے شک یہ رات کا جاگنا، رات کو اٹھ جانا، رات کو سو کر کے اٹھ جانا، ان ناشئۃ اللیل، رات کو سو کر کے اٹھ جانا، ہی اشد وطئا واقوم قیلا، وہ بہت ہی کارگر ہے، مفید ہے، مؤثر ہے. واقوم قیلا، اور کلام کو سمجھنے کے لیے موزوں ہے، یعنی آسان ہے کہ اس کو سمجھنے، اس کو رات کے جو اٹھنے کی پریکٹس آپ کی ہو جائے گی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کا وہ وقت فری ہوگا، آپ دنیا بھر کی مصروفیات سے بالکل فارغ ہو چکے ہوں گے. رات کے وقت عام طور سے مصروفیات نہیں ہوتی ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے رات کو تہجد پڑھنے کا کہ اس کے اندر ریاکاری کا شائبہ نہیں ہوتا. دن میں ہم تہجد پڑھیں تو نہ جانے کسی نے اگر ہمیں دیکھ لیا تو کیسے کیسے خیالات ہمارے دل کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ ریاکاری کہیں نہ کہیں دل کے اندر داخل ہونے کا امکان ہوتا ہے یا ڈر ہوتا ہے. لیکن رات کے وقت جب آپ تنہائی میں تہجد پڑھیں گے، اس وقت آپ کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، تو آپ کے دل کے اندر ریاکاری کا شبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کو تہجد کی توفیق ہو جائے نا تو پھر اس کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے رات تہجد پڑھی ہے. اس لیے کہ رات کا جو تہجد کا وقت رکھا گیا ہے وہ اسی لیے، اس کا بھی ایک مقصد ہے اس وقت رکھنے کا کہ تاکہ اللہ کے علاوہ اور آپ کے علاوہ کسی تیسرے کو معلوم نہ ہو کہ آپ نے تہجد پڑھی ہے. اس لیے یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو چھپانا چاہیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن پرسکون ہوتا ہے، اس وقت ادھر ادھر کی باتیں ذہن کے اندر نہیں آتی. جب رات کو سو کر کے اٹھیں گے، اصل جو وقت ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ رات کو عشاء پڑھ کر کے سو جائیں اور اس کے بعد کسی وقت آنکھ کھلے تو اٹھ کر کے تہجد پڑھ لیں. جب آپ تھوڑی دیر سو کر کے اٹھیں گے تو پھر آپ کا ذہن جو ہوگا نا وہ بہت زیادہ پرسکون ہوگا، اور جب پرسکون ہوگا تو اس وقت جو آپ کلام پڑھیں گے، جو قرآن پڑھیں گے، تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور اس کو پڑھنے میں مزہ آئے گا. تو اس لیے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ رات کا جاگنا یا رات کو اٹھنا یہ بے شک آپ کے لیے مفید ہے اور کارگر ثابت ہوگا. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور جو کلام پڑھا جائے گا اس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک دن میں تمہیں بڑی مصروفیات ہوتی ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ،
اور اپنے رب کا نام ذکر کرتے رہیے، وتبتل الیہ تبتیلا، اور سب سے کٹ کر بس اسی کے ہو کر کے رہ جائیے۔ اس آیت کے اندر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک تو اللہ کے نام کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ایک تو اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرنی ہے، یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ معمولات کے مطابق دن بھر میں، صبح میں، شام میں جو بھی تسبیحات پڑھ سکتے ہو وہ پڑھیں اللہ کے نام کی۔ اس کے علاوہ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے نام کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ مثلا کوئی کام آپ کو کرنا ہو اور آپ کا ارادہ ہو کوئی کام کرنے کا آئندہ، تو اس کے لیے کہیں انشاءاللہ میں وہ کام کروں گا اگر اللہ نے چاہا، اور اگر کوئی کام اچھا ہو جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور کوئی کام اگر غلط، کوئی مصیبت یا کوئی ناگوار حادثہ یا واقعہ پیش آ جائے تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ غرض یہ ہے کہ زندگی میں جو بھی کام ہو، جیسا بھی کام ہو، اس پر اللہ کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اللہ ہی کام بنانے والا ہے۔ اس طرح کے الفاظ جو کہے جاتے ہیں تو اس طرح کے الفاظ بہت کثرت سے کہنے چاہیے کہ بس اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، ہم نے تو اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے، اور حقیقت میں اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ آگے اس کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھا جائے، ہر شعبے میں اللہ کو یاد رکھا جائے، ہر قدم پر اللہ کو یاد رکھا جائے۔ وہ تبتل الیہ تبتیلا، اور سب سے کٹ کر کے، سب سے جدا ہو کر کے بس اسی کے ہو کر کے رہ جائیے۔ یعنی اپنا دلی تعلق اللہ کے علاوہ کسی اور سے گہرا تعلق نہیں ہونا چاہیے، صرف دوستی کا اور گہرا جو تعلق ہونا چاہیے وہ ایک اللہ سے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے وہ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جو تعلق ہمارا جتنا گہرا تعلق، جس لیول کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، اس لیول کا تعلق کسی دوسرے انسان سے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ رب المشرقی والمغرب، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فاتخذہ وکیلا، لہٰذا تم اسی کو اپنا وکیل بنا لیجئے، اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے۔ یہاں اللہ نے یہ کہا ہے فاتخذہ وکیلا، کہ اپنا وکیل اللہ ہی کو بنائیے۔ دنیا کے معاملات کے اندر ہم دیکھیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، یعنی کوئی مقدمہ اگر ہو جاتا ہے تو ہم اس مصیبت سے نکلنے کے لیے، اس مقدمے سے بری ہونے کے لیے اپنا کوئی وکیل تلاش کرتے ہیں، اور وکیل کے حوالے وہ مقدمہ کر دیتے ہیں کہ ہمارا مقدمہ تم لڑو گے۔ یعنی ہم اپنا کسی کو دنیا کے اندر وکیل بنا لیتے ہیں اپنی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ اسی چیز کی دعوت دی ہے کہ تمہاری جو دنیا کے اندر مشکلات آئیں، پریشانیاں تمہارے اوپر اگر آ جائیں، حالات اگر ناگوار تمہارے سامنے پیدا ہو جائے، تو ایسے حالات میں کسی بھی معاملے کے اندر تم اللہ کو اپنا وکیل بنا لو اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، اپنا تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دو۔ جیسے ایک وکیل کے حوالے دنیا کے اندر ایک وکیل کے حوالے مقدمہ کر دیا جاتا ہے کہ ہماری طرف سے تم مقدمہ لڑو گے، تو اسی طرح اللہ کو اپنے تمام معاملات حوالے کر کے اور اس کو وکیل بنا لینا چاہیے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اور آپ ان باتوں پر صبر کیجئے جو باتیں یہ کافر لوگ، کفار کہہ رہے ہیں۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے خوبصورتی کے ساتھ الگ ہو جائیے۔ چونکہ ابتدائی دور کی آیات ہے، جب مکہ میں آپ نے دعوت توحید دینا شروع کیا تھا تو لوگوں کی طرف سے مخالفتیں اور آپ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جانے لگے تھے، تو طرح طرح کی باتیں آپ کے بارے میں بنا رہے تھے وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوئیے گا، بلکہ آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے گا اور ان سے الگ ہو جائیے خوبصورتی کے ساتھ۔ یعنی دعوت تو دیں، لیکن دعوت دے کر کے بس آپ جو ہے اپنے کام میں لگ جائیں، ان کی طرف توجہ نہ کریں کہ وہ آگے کیا کر رہے ہیں۔ اسی کو بیان فرمایا ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور مجھے اور جھوٹے لوگوں، جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے گا۔ وہ اُولِي النَّعْمَةِ، ان جھٹلانے والوں کو کہ جن کو تمام نعمتوں سے نوازا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کا معاملہ، جو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، پیغام کو جھٹلا رہے ہیں، ان کے معاملے کو آپ میرے حوالے کر دو اور میرے اوپر چھوڑ دو۔ ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام ہے دعوت پہنچا دینا، پیغام پہنچا دینا۔ اس کے بعد اگر وہ جھٹلانے لگے، جھٹلانے پر آمادہ ہو جائیں، بضد ہو جائیں اور ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو تھوڑے دنوں تک ذرا مہلت دے دو۔ ان لدینا، جب مہلت دے دیں گے اس کے بعد پھر مہلت ملنے کے بعد اگر وہ باز نہ آئے تو آگے فرماتے اللہ تعالیٰ
ان لدینا انکالا و جحیما، کہ بے شک ہمارے پاس بھاری بھرکم بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے ان کو عذاب دینے کے لیے، وہ طعاما ذا غصۃ، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے، وہ عذابا علیما، اور ہم نے دردناک عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اگر جھٹلانے سے باز نہیں آئے تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، تو اس کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے۔ آپ ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیں، آپ ان کی فکر میں نہ پڑیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نصیحت ہے کہ آپ ان کے معاملے کے اندر زیادہ فکر میں نہ پڑیں، زیادہ توجہ ان کی طرف نہ کریں، صرف آپ کا کام ہے دعوت پہنچا دینا، تبلیغ کر دینا، باقی کام میرے اوپر، میری ذمہ داری پر چھوڑ دیں، ان سے میں خود نمٹ لوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو یہ آج ہمارے سامنے چند آیتیں سورہ مزمل کی آئی ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو بھی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان پر عمل کریں گے، اور تہجد کا اہتمام جتنی بھی ہم سے توفیق ہو سکے گی اتنا اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر صبح میں آپ نہیں پڑھ سکتے، رات کو سو کر کے اٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے، تو ایسا کر لیا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے 2 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ کر کے سو جایا کریں، تہجد کا ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن جو فضیلت تہجد کی سو کر اٹھنے کے بعد ہے وہ فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن تہجد کا ثواب بہرحال آپ کو مل جائے گا۔ لیکن اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ عشاء پڑھ کر کے جلدی سو جائیں، اگر زیادہ کوئی مصروفیات نہ ہو، ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول نہ ہونا چاہیے، یہ ہم سب کے لیے ہے، کہنے والا بھی اس نصیحت کا اور اس پر عمل کرنے کا محتاج ہے، اور سننے والوں کو بھی اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ عشاء پڑھ کر کے ہم جلدی سو جائیں، اور عشاء کے بعد اگر ہاں دینی کوئی کام ہے یا کوئی ایسا ضروری کام ہمیں کرنا ہے، چاہے وہ پڑھائی ہو یا کچھ بھی کرنا ہو، کوئی اہم کام اگر ہمیں کرنا ہو تو اس کے لیے کوئی اجازت ہے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد لغویات میں مبتلا ہونے کے لیے اور موبائل یوز کرنے کے لیے آپ کو شریعت کے اندر اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر یعنی ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہونی چاہیے، عشاء کے بعد لغویات اور زوائد باتیں نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کا نقصان سیدھا سیدھا یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد آپ دیر رات تک جاگیں گے، اور پھر کیا ہوگا نتیجہ کہ آپ دیر سے سوئیں گے تو پھر صبح کو دیر سے اٹھیں گے، فجر میں بھی آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی۔ عشاء پڑھ کر آپ جلدی سو جائیں گے تو پھر آپ کی تہجد میں آٹومیٹیکلی آنکھ کھل جائے گی، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اور اگر تہجد میں کسی وجہ سے نہیں کھلی تو پھر فجر میں آپ کی آنکھ ضرور کھل جائے گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ تہجد پڑھیں، نہ ہو سکے کم سے کم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور خواتین اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آج کل حالات ایسے ہیں کہ بہت زیادہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں ہماری مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد تبھی شامل حال ہو سکتی ہے جب ہمارے حالات خود درست ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہماری حالت اور ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے، ہم سیدھی راہ پر آ جائیں گے، نمازوں کے پابند ہو جائیں گے، اللہ کی کو یاد کرنے والے ہو جائیں گے، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور اللہ کی مدد کے انتظار میں رہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہوگی، ہمیں اعمال اپنے سنوارنے ہوں گے، سدھارنے ہوں گے، اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا ہوگا۔ جب ہماری زندگی کے اندر انقلاب آئے گا، ہمارے دل کے اندر انقلاب آئے گا، ایک تبدیلی آئے گی، ایک چینجنگ آئے گی، تو اس سے پھر معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی۔ جب معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی، پھر قوم کے اندر اور پورے شہر کے اندر، پورے ملک کے اندر ایک بڑی تبدیلی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے کوشش کریں، ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ میں اپنی اصلاح کر لوں، کسی طرح میری اصلاح ہو جائے، میں سیدھے راستے پر آ جاؤں، میں اللہ کا محبوب اور چہیتا بندہ بن جاؤں، اللہ کی مدد میرے شامل حال ہو جائے۔ اللہ سے خوب مانگے، حالات کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ پورے ملک کے حالات اچھے فرمائے اور امن و امان قائم فرمائے۔ جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔